आदाब। इख्तिलाफ के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते, नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूं वजाद सईद खान और मैं आज इख्तिलाफ कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से। इमरान खान जिनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी पार्टी को एक क्रिकेट टीम की तरह चलाते हैं ऑन डिसिप्लिनरी वेज, मगर लगता है कि उनके कुछ की पॉलिटिकल प्लेयर्स उनसे और उनकी पार्टी से एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं, स्पेशली ऑन कोर इशूज़। कभी सुनामी मार्च, कभी रेमंड डेविस, कभी नेटो सप्लाई रूट्स, कभी ड्रोन अटैक्स, कभी सीजेपी। एक पॉलिटिकल फास्ट बॉलर की तरह हर 3-4 महीने बाद वो अपने एंड्स बदलते हैं, मगर अभी तक पाकिस्तान की इस क्रिकेट फील्ड में, इस सियासी क्रिकेट फील्ड में उन्होंने अभी तक कोई बड़ी विकेट नहीं ली। जो सिर्फ पोल्स और सर्वेस पढ़कर ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इलेक्शंस को वो सोलो फ्लाइट के ज़रिए स्वीप कर देंगे बग़ैर कोई इत्तेहादी बनाए। ये फैक्ट है या फिक्शन? आज मैं इमरान खान से उनके ज़मान पाक लाहौर कैंप ऑफिस से इख्तिलाफ का आगाज़ करता हूँ, मगर थोड़ी देर बाद। In association with नए नेटवर्क के साथ और भी बेहतर, पूरा सिग्नल, पूरा पाकिस्तान। इमरान खान, इख्तिलाफ में खुशामदीद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। वी मेट लास्ट ईयर, 1.5 साल होने को है। अ लॉट हैज़ इवॉल्व्ड। एक रिडंडेंट सा सवाल है, वो मैं उससे नहीं स्टार्ट कर रहा कि वेयर इज़ ऑल दिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फंडिंग कमिंग फ्रॉम? ये पैसे किधर से आ रहे हैं? इतनी ये फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है, या इज़ दिस एक्चुअली द नेचुरल फिनोमेना यू कॉल एज द पॉलिटिकल सुनामी ऑफ पाकिस्तान? हो क्या रहा है? तो उस पे ज़रा मैं उधर नहीं जा रहा। एक प्रोजेक्ट है USAID का, आई वंडर इफ़ यू हर्ड अबाउट इट। जनाब, ये $89.7 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके की एक बेनिफिशरी हैं, उनका नाम है जहांगीर खान तरीन। ये प्रोजेक्ट 2009-2010 में लॉन्च हुआ है। 4 हफ्ते कबल इसी प्रोग्राम में, इसी सीट पे, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में दूसरे खान साहब जो हैं आपके पार्टी के, कहते हैं कि हाँ यार, आई एम रेसिपिएंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अमेरिकन डॉलर्स मैंने लिए हैं। इसको मैंने जब काउंटर किया कि आपने अमेरिकन डॉलर्स कैसे ले लिए, आपके कायद जो हैं वो कहते हैं कि यार लानत है अमेरिकन डॉलर्स पे, दे डोंट ट्रिकल डाउन, गरीब आदमी को नहीं पहुँचते। और आपने खुद व्हेन ही वाज द MNA टिल लास्ट समर, उन्होंने खुद नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा है कि लानत है, आई डोंट वांट इट। येट JWD ऑर्चर्ड्स और अली तरीन फार्म्स मैसिव बेनिफिशरीज हैं, और ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। सिंपल सवाल है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखिए वजाद, सबसे पहले तो जहांगीर तरीन ने हमारी पार्टी ज्वाइन की नवंबर 2011 में। ये इनके पास ये जो प्रोजेक्ट्स थे USAID के और वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर जहांगीर तरीन जब वो जनरल मुशर्रफ के साथ थे तब तक वो चले आ रहे थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। That wasn't the question, खान साहब, with respect। ये मैंने ज़ाती ना आप पे अटैक किया ना उन पे अटैक किया, मैं खाली एक डिस्क्रेपेंसी को पेश कर रहा हूँ। इमरान खान CNN को कहता है USAID is a curse that does not reach the people of Pakistan who are impoverished. The aid should stop. Sydney Herald को कहता है biggest lesson to learn from the operation is that Pakistan should stand on its feet, say no to aid to a sovereign country, वगैरह वगैरह। आपके so-called think tanker, policy chief in a way, जहांगीर खान तरीन साहब भी कहते हैं कि कैरी लूगर बिल denigrates our self-respect, it should be our demand to say no to the $1.5 billion, कुछ नहीं आता, वगैरह वगैरह। मैं टाइमलाइंस की इस वक्त आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल पॉलिसी डिसीजन सुनना चाह रहा हूँ फ्रॉम इमरान खान टू जहांगीर तरीन ऑन दिस शो कि यार ये बंद करो, ये गलत है। या तो यू लेट हिम गो या यू टेल हिम टू स्टॉप, बिकॉज देखें ये इन अ वे आपकी पार्टी की बेइज्जती की बात है। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल इन योर पार्टी इज बैंग इन द मिडल। ये 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, होगा, बट ये इस वक्त चल रहा है, चल रहा है। तो आपने इसका जवाब दे दिया, 4 साल पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आपको अपनी पॉलिसी, अभी 2 साल हुए इस प्रोजेक्ट को पाए, लेकिन मैं अपनी पार्टी की आपको पॉलिसी बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की एड जो है वो मुल्क की तबाही है। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है।
میرا اوپینین یہ ہے کہ جہانگیر ترین جب سے ہماری پارٹی جوائن کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد سے جو وہ کریں گے اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. اس سے پہلے جو ایک آن گوئنگ پروجیکٹ جو آپ نے کہا ہے وہ جانے اور وہ پروجیکٹ جانے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. موونگ آنورڈز، دفاع پاکستان. اب ہمارے 3 یا 4 سالوں میں 3 یا 4 انٹرویو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. میں بار بار ایک سوال کیا آپ سے، یو ماسٹرڈ دی آرٹ آف آنسرنگ اٹ. آپ نے ابھی کتاب بھی لکھی ہے، اس میں بھی آپ نے اس چیز کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا. دس ہول یہ جو تنقید آتی تھی اب کم ہے، پر وہی یار عمران خان کے پیٹ میں داڑھی والی بات ہے. یو ایڈریسڈ اٹ اے بنچ آف ٹائم، سو لیٹس آئی ایم ناٹ گونا گو دیئر. آج میں ذرا سا آن پیپر اینڈ ناٹ یو ونس اگین، دس از اباؤٹ یور پارٹی میٹس. دس از لیس اباؤٹ یو ٹوڈے اینڈ مور اباؤٹ یور پارٹی میٹس. اسامہ بن لادن کی ابھی جو اس کا سال ختم ہوا ہے، کہہ لیں برسی ہے اس کی، مگر پچھلے مئی 2011 میں پی ٹی آئی لیڈرز اٹینڈڈ ریلی لاہور میں، اور اس میں اسامہ بن لادن صاحب کو مارٹر آف اسلام ڈکلیئر کیا تھا. سب اخباروں میں خبر چھپی تھی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس بندے نے پاکستان پہ وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اسے پی ٹی آئی اور اس میں اور بھی پارٹی تھیں، پی ایم ایل این بھی تھی، جے آئی بھی تھی، خالی آپ کی پارٹی نہیں تھی. اٹ wasn't led by your party, you were the sort of second or third tier guests over there. مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس بندے نے پاکستان پہ وار ڈکلیئر کیا، اس بندے کو مارٹر آف اسلام کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ پہلے تو وجہات وہ ایک اوور آل ایک گیدرنگ تھی جو اس کا نام دفاع پاکستان، مجھے نہیں پتا اس وقت نہیں تھا. یہ تو اسامہ بن لادن کی اینیورسری میں بھول گیا ہوں. نہیں، وہ مئی 2 کے بعد ہوا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ کیا فورم تھا. پولیٹیکل پارٹیز سارے فورمز پہ ان کو جانا چاہیے. اگر آپ نے پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنی ہے، یا تو ہم انگلینڈ میں پالیٹکس کر رہے ہیں تو اور ہم سوچ لیں، پاکستان میں اب جب پالیٹکس کرتے ہیں اب ہر قسم کے فورم کے اوپر جاتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں. جہاں تک اسامہ بن لادن پہ میرا موقف ہے کہ اسامہ بن لادن کو جو انہوں نے جس طرح قتل کیا امریکنوں نے، میں اس کی بالکل مخالفت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر نیورمبرگ کے میں نازیز کو جنہوں نے 3 کروڑ لوگوں کا قتل سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی، ان کو اگر ٹرائل مل سکتی ہے تو اسامہ بن لادن کو بھی ٹرائل کر کے جس طرح صدام حسین کو دی تھی، ٹھیک ہے، پھر فیکٹ سامنے لے کے آتے. تو میں تو مخالفت کرتا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جب بھی ہو، جو سیولائز سوسائٹی ہوتی ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا پہ چلتی ہے. انڈرسٹوڈ. اور جہاں تک اٹینڈنگ اینی کانفرنس، دفاع پاکستان آپ کہتے ہیں، جو بھی، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے سب سے انگیج کرنا ہے پاکستان میں. That's not the point. Point is کہ 2-3 ڈی پی سی کے حساب سے یہ اچھا ایک نیریٹو ہے کہ یار سب کو ساتھ لے کے چلو، بٹ ڈی پی سی کے حساب سے there's a few things which are just very disturbing. گارڈین کو آپ کہتے ہیں بلاسفیمی لاس پہ ایک چیز، اعجاز چودھری صاحب آ کے ایک ڈی پی سی کی ریلی میں کچھ اور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ ڈیوائن لا ہے، اسے کچھ نہیں، کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اعجاز چودھری نہیں، ایک منٹ، میں نے بلاسفیمی لا کے اوپر یاد رکھیں میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ یہ انگریزوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. انگریزوں نے کسی مقصد کے لیے بنایا تھا. جب ڈفرینٹ کمیونٹیز آپس میں رہتی ہوں، آپ اگر کسی کے سیکرٹ اینٹیٹی کو آپ کو گالیاں نکالیں گے، وہاں رائٹس ہوں گے اور قتل عام ہوگی. انگریزوں نے پرزیو کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو سیکرٹ اینٹیٹیز ہیں ان کو بلاسفیم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو قانون ہے، اس کی صرف جو میں نے بات کی ہے کہ اس کی ابیوز کو روکا جائے. میں آپ کی کلیئرٹی نہیں چاہ رہا. I want to know what this guy is saying. اعجاز چودھری کہتا ہے ڈیوائن لا کوئی نہیں سے ہاتھ لگا سکتا. مجھے پوری طرح اندازہ نہیں کہ میں آپ کو اندازہ دکھا رہا ہوں نا سر، یہ چیز ریپورٹڈ ہے. ایک منٹ، کس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ کانفرنس، اس پہ گلا یہاں کیا ہے؟ جو سو کالڈ لبرل سوسائٹی ہے پاکستان کی، اس کو گلا ہے کہ آپ ایک کانفرنس ہی نہ اٹینڈ کریں. میں آپ پہ کاؤنٹر یہی کرٹیسزم یہی آ رہی ہے. میں آپ کو ایک کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں. بلوچستان کے اندر آپ کے لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور آپ کی فوج کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. انڈین بیکڈ ہیں کہیں، انڈین باہر کے ہمارے دشمن پیسہ بھی دے رہے ہیں ان کو. اب مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں ایز اے پولیٹیشین ابھی بھی کہتا ہوں ان سے بات کرو. میں پولیٹیشین نہیں کہتا کہ بندوق چڑھ کے ان کو مارتے رہو. دیکھیں، سو ایز اے پولیٹیشین لسن، وہ آپ کے ملک کے خلاف ہیں، وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان سے بات کریں. دیکھیں، یہ پولیٹیکل سولوشن ہے. دیکھیں، انگیجمنٹ از ون تھنگ. میں نے بریک لینی ہے. انگیجمنٹ از ون تھنگ، مگر کسی چیز کو انڈورس کرنا
انڈورس کرنا وہ الگ چیز ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کس کانٹیکس میں کہا گیا ہے. سر کانٹیکس یہ ہے, بہت سارے مولانا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ صاحب بھی گئے ہیں, انہوں نے سب وہ جو ٹپیکل مولانا نیریٹو جو ہو رہا تھا انہوں نے تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. تھینکس فار دا کلیریفیکیشن. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اختلاف میں عمران خان کے ساتھ رہیے.